وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جس عالمی جنگ سے سب خبردار کرتے آئے تھے، آخرکار وہ شروع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آگ اور بارود کے دھوئیں نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو بالکل محفوظ ہیں۔ اگر ورلڈ وار 3 شروع ہو گئی تو رہنے کے لیے یہ 4 ممالک سب سے سیف کنٹریز مانی جائیں گی۔ سب سے پہلے آتا ہے سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ فرانس، جرمنی، اٹلی اور آسٹریا میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا لینڈ لاکڈ کنٹری ہے۔ سوئٹزرلینڈ شاید دنیا کا سب سے نیوٹرل کنٹری ہے، اتنا نیوٹرل کہ پچھلے 200 سال میں سوئٹزرلینڈ نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی۔ اس نے آخری جنگ نپولین کے خلاف 1815 میں لڑی تھی۔ یورپ میں ہونے کے باوجود یورپی یونین کا ممبر ہے اور نہ ہی نیٹو کا حصہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ ورلڈ وار 3 میں اتنا سیف کنٹری کیوں ہوگا؟ اس کی سب سے پہلی وجہ ہے سوئٹزرلینڈ کی جیوگرافی۔ سوئٹزرلینڈ کو اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ساؤتھ میں ہے سوئس ایپس، ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج جو اسے اٹلی اور آسٹریا سے سیپریٹ کرتی ہے۔ ویسٹ اور نارتھ میں جوارا ماؤنٹین رینج ہے جو اسے فرانس سے سیپریٹ کرتی ہے، اور درمیان میں ہے سوئس پلیٹو جہاں سوئٹزرلینڈ کی میجورٹی پاپولیشن رہتی ہے، اور یہ ایک زبردست پلان کے ذریعے کیا گیا ہے جس کا نام ہے نیشنل ریڈ آؤٹ۔ اس پلان کے اکارڈنگ کسی بھی جنگ کی صورت میں سوئس آرمی یہ سٹی چھوڑ کر ساؤتھ میں موجود الپائن ریجن میں چلی جائیں گی۔ ان پہاڑوں پہ سوئٹزرلینڈ نے 26,000 بنکرز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور مشین گنز ڈپلوائے کی ہوئی ہیں۔ یہ جگہ اتنی سیکیور ہے کہ آسمان سے اس کو سپاٹ کرنا بہت مشکل ہے اور زمین سے اسے ٹارگٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ہر روڈ، برج اور ٹنل کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں صرف ایک ریموٹ کنٹرول بٹن سے انہیں اڑایا جا سکتا ہے، جس سے کسی بھی باہر کی آرمی کے لیے سوئٹزرلینڈ میں موو کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو سوئٹزرلینڈ کو اتنا سیف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کے پاس اتنے زیادہ نیوکلیئر شیلٹرز ہیں کہ وہ کسی بھی نیوکلیئر اٹیک کی صورت میں اپنی ساری آبادی کو بچا سکتا ہے۔ 1978 کے بعد سوئٹزرلینڈ میں یہ لاء بن چکا ہے کہ ہر ریزیڈینشل بلڈنگ میں نیوکلیئر شیلٹر موجود ہوگا جو تقریباً 12 میگا ٹن کا بلاسٹ برداشت کر سکے۔ سوئٹزرلینڈ کے نیوکلیئر شیلٹر کی کیپیسٹی 114% ہے، مطلب صرف اپنے ہی نہیں بلکہ باہر سے 14% اور لوگ بھی آ جائیں تو یہ شیلٹر انہیں بھی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر وار بھی سوئٹزرلینڈ کو کانکر نہیں کر سکتی، اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں نیوکلیئر وار ہوئی تو صرف 3 چیزیں بچیں گی: کچھ کنٹریز کے پریزیڈنٹس، کاکروچز اور 86 لاکھ کی سوئس آبادی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے فجی۔ ساؤتھ پیسیفک اوشن میں آسٹریلیا سے تقریباً 1700 میل دور یہ ہے پیسیفک اوشن کا سب سے ڈیولپڈ آئی لینڈ۔ خوبصورت بیچز اور سمندری خوراک سے مالا مال فجی کسی بھی ایسے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ریسورس سے محروم ہے جس سے یہ دنیا کی سپر پاورز کی نظر میں آئے۔ فجی کی کوئی وار ٹائم اسٹریٹجی بھی نہیں ہے اور اس کے پاس صرف 6000 لوگوں کی آرمی ہے۔ دوسری چیز جو فجی کو سیف بناتی ہے وہ ہے اس کی ڈیپ لوکیشن۔ یہ ایشیا، امریکہ، یورپ اور افریقہ وغیرہ سے اتنا دور ہے کہ باقی دنیا میں ہونے والی جنگ کے سائیڈ ایفیکٹس اس تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ ایون اگر آسٹریلیا پہ بھی حملہ ہو تب بھی فجی اتنا دور ہے کہ اسے سمندری راستے سے کانکر کرنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ اس کے آس پاس 300 اور آئی لینڈز ہیں جن کو ایک ہیوی آرمی کے ساتھ کراس کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ فجی کی اکانومی مینلی ٹورزم اور ایگریکلچر پر چلتی ہے۔ ورلڈ وار کی صورت میں اگر ٹورزم ختم بھی ہو جائے تو فجی کے پاس بہت زیادہ ایگریکلچرل زمین ہے اور سمندری خوراک کی بھی ان لمیٹڈ سپلائی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے رہنے والوں کو زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ ہاں، پر یہاں پر رہنے کا صرف ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے اتنا کٹ آف ہوں گے کہ ورلڈ وار کون جیت رہا ہے یہ جاننا آپ کے لیے شاید بہت مشکل ہوگا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے نیوزی لینڈ۔
फिजी से कुछ ही मील दूर न्यूजीलैंड है, जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे पीसफुल और दुनिया का 10वां सबसे खुशहाल मुल्क है। लेकिन इसकी वर्ल्ड वॉर 3 में सेफ रहने की असल वजह इसकी लोकेशन, जियोपॉलिटिकल पॉलिसी और रिसोर्स रिच होना है। अगर लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड फिजी से भी 1600 मील दूर साउथ में है, यानी वर्ल्ड वॉर के एक्शन से और भी ज़्यादा दूर। दूसरा, न्यूजीलैंड के साउथ में सदर्न एल्प्स की माउंटेन रेंज है, जो किसी भी फॉरेन अटैक के अगेंस्ट इसे एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। तीसरा, न्यूजीलैंड की पीसफुल फॉरेन पॉलिसी भी ये गारंटी करती है कि वो किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा ना बने। और लास्टली, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी की इम्पोर्टेंस ना होने की वजह से भी न्यूजीलैंड दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के लिए कोई ऐसा प्राइज़ भी नहीं जिसको हासिल करने के लिए वो इतनी मुशक्क़त उठाकर इस पर अटैक करे। आखिरी नंबर पे आता है आइसलैंड। यूके और बाकी यूरोप से 1000 मील दूर ये कुदरती रिसोर्सेज और खूबसूरत सीनरी से माला माल अटलांटिक ओशन का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड। आइसलैंड में 2 चीज़ें हैं जो इसे किसी भी जंग की सूरत में एक इंतहाई सेफ कंट्री बनाती हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन है। ये यूके और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से इतना दूर है कि डायरेक्ट वॉर की सूरत में इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। और दूसरा, आइसलैंड के पास इतने ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं कि ये अपनी 100% एनर्जी खुद ही जनरेट करता है। आइसलैंड के पास असल में बहुत ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी है, जिसे ये बिजली और हीट में कन्वर्ट करता है और इसे बाहर से कोई एनर्जी इंपोर्ट नहीं करना पड़ती। तो जहाँ बाकी कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर के दौरान एनर्जी क्राइसिस में घिरे होंगे, वहीं आइसलैंड को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आइसलैंड के पास बहुत ज़्यादा खाली ज़मीन भी है, बल्कि रीसेंट स्टैट्स के मुताबिक आइसलैंड में हर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 8 लोग ही रहते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी वॉर की सूरत में बहुत सारे रेफ्यूजीज यहाँ समा सकते हैं। तो एनर्जी और खुराक की कमी ना होने की वजह से ये ज़्यादा अरसे तक सरवाइव कर सकता है। अब आखिर में हम उम्मीद तो यही करते हैं कि दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर वाली गलती नहीं दोहराएगी, जिसमें करोड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे, इकोनॉमीज बर्बाद हो गईं और बदले में कुछ भी हासिल ना हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और जियो टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।